ہماری زندگی میں کئی سوالات ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ کیا خدا کی قربت کسی مخصوص مذہب کے ذریعے ہی ممکن ہے یا انسان کسی بھی راستے سے خدا تک پہنچ سکتا ہے؟ کیا روحانی سفر کے لیے دنیا کو چھوڑنا ضروری ہے؟ کیا عشق مجازی انسان کو عشق حقیقی تک پہنچا سکتا ہے یا یہ صرف ایک فریب ہے؟ کیا عشق ایک راستہ ہے جو ہمیں خدا تک لے کے جاتا ہے یا یہ صرف ایک دھوکہ ہے؟ کیا روحانیت کا مطلب دنیا کو ترک کر دینا ہے؟ کیا ایک عام انسان بھی صوفی بن سکتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو صدیوں سے انسانی ذہن میں موجود ہے۔ آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم ان سوالات کے جواب تلاش کریں گے اور جانیں گے کہ صوفیزم حقیقت میں کیا ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو صرف سننے سے نہیں بلکہ سمجھنے سے مکمل ہوتا ہے۔ تو آئیے ہمارے ساتھ اس سفر کا آغاز کریں۔ یہ میری زندگی کے خوبصورت لمحات میں سے ایک لمحہ ہے، کیونکہ آج جو شخص میرے ساتھ موجود ہے ان کے علم، فکر اور فلسفے کی روشنی اس قدر پرسکون ہے کہ لوگوں کے لیے راہ روشن کر رہی ہے۔ آج جو شخص میرے ساتھ موجود ہے وہ ایک استاد بھی ہے، اور مجھ جیسے طالب علم اس بات کو غنیمت جانتے ہیں کہ استاد کے قدموں میں جگہ مل جائے۔ مگر آج خوشی کی بات یہ ہے کہ استاد ہمارے روبرو بیٹھے ہیں۔ سر کو ان کے دوست اور قریبی دی وینڈرنگ درویش کے نام سے جانتے ہیں۔ سر کا نام سر شیخ محمد علی ہے۔ آئیے اپنے پوڈ کاسٹ کا آغاز کرتے ہیں جس کا موضوع صوفیزم ہے اور سر کی موجودگی سے مستفید ہوتے ہیں۔ خوش آمدید سر، کیسے ہیں آپ؟ ہاؤز لائف؟ Thank you very much. Alhamdulillah, it could not be any better. سر، آپ نے اپنے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ آپ کم و بیش 20 سے زائد ممالک کا سفر کر چکے ہیں، لیکن پاکستان آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ کیا آج بھی آپ یہی رائے رکھتے ہیں؟ بالکل بیکاز میری پیدائش پاکستان میں ہوئی. بیسیکلی آئی کم فرام کراچی. I'm 22 years that I'm here in اسلام آباد. اور اپنی مٹی جو ہے وہ ہمیشہ پسند ہوتی ہے لوگوں کو، اور مجھے بھی اپنی مٹی سے بہت لگاؤ ہے. بیکاز فارن کنٹریز میں رہا، گھوما پھرا، نالج حاصل کی، لیکن جو مزہ اپنے ملک کا ہے وہ کسی اور ملک میں نہیں ہے. سو آئی کنٹینیو ٹو لیو ہیئر، آئی کنٹینیو ٹو سرو ہیئر، اینڈ دیٹ از وائی آئی کیم بیک. سر، پاکستان ان ممالک سے کیا سیکھ سکتا ہے؟ آپ نے مختلف تہذیبوں اور معاشروں کو قریب سے دیکھا ہے۔ بیرون ممالک میں ایسی کون سی خاص چیز ہے جو آپ کے خیال میں ہمیں سیکھنی چاہیے؟ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز میں نے دیکھی جب میں ویسٹ میں رہا، ایون ایسٹ میں فار ایگزامپل، وہ یہ ہے کہ اخلاقیات میں ہم سے وہ بہت اچھے ہیں. We tend to be religious. I would say we tend to be overly religious. دین کو لے کے ہم سینسٹیو بھی ہیں، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن دین میں ایک یہ بھی تو جملہ ہم سنتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو صفائی پسند نہیں ہے. میں نے ویسٹ میں دیکھا، یا سنگاپور فار دیٹ میٹر، جب میں وہاں گیا تو اٹ از کلین ٹو دی ایکسٹینٹ دیٹ اٹ اسٹنکس آن دا لائٹر سائڈ، کہ صفائی کا اتنا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے وہاں. پلس اخلاقیات بہت امپورٹنٹ ہے. دین تو ہے ہی، ڈفرینٹ مذاہب ہیں، دین لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ کس طرح اپنی ڈیلنگ کرنی ہے، کس طرح اپنے خدا کو راضی کرنا ہے. لیکن اخلاقیات ایک کامن سٹینڈرڈ ہے، اور وہ آپ ماں کی گود سے سیکھتے ہیں. آپ کی گھر میں تربیت ہوتی ہے جب آپ کو اخلاقیات سکھائی جاتی ہے. اخلاقیات میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. دین کے ریچولز میں ہم پھنس گئے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، لیکن معاملات ہمارے ٹھیک نہیں ہیں. اور یہ چیز میں نے باہر رہ کے دیکھے کہ دے آر ناٹ اوورلی ریلیجیس جنرلی، بٹ اخلاقیات میں ہم سے بہت آگے ہیں وہ. اور یہ وہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. میں اتفاق سے یونیورسٹی میں، اقرا یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، فلسفی بھی پڑھاتا ہوں، اور ایک دوسرا سبجیکٹ ہے اخلاقیات. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیول پہ، اس عمر میں آ کے بچوں کو اخلاقیات پڑھا رہے ہیں ہم، تو والدین نے جو تربیت کی اگر کی تو وہ کہاں گئی؟ اس میں اخلاقیات کا شمول کیوں نہیں تھا؟ اور یہ المیہ ہے کہ ہمیں اب بیچلرز لیول پہ
اخلاقیات جسے انگریزی میں ایتھکس کہتے ہیں وہ پڑھانی پڑ رہی ہے۔ سر ہم اکثر یہ ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان کو دنیا سے سیکھنا چاہیے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی ممالک بھی پاکستان سے کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ اچھا، اس میں بہت چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک چیز جو میں نے دیکھی اوور دی ایئرس وہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کی جو ہاسپٹیلٹی ہے وہ امیزنگ ہے۔ اور میں جب دیر سے باہر رہا یا وہ فرینڈس جو پاکستان آتے ہیں، ایون ٹورسٹ اگر آپ دیکھیں آج کے دور میں فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، انسٹا پہ، تو ان کی انٹرویوز سنیں جو یہاں سے ہو کے جاتے ہیں، تو ایک چیز جو ان کی باتوں میں کامن ہے ہمیشہ وہ یہاں کی ہاسپٹیلٹی ہے کہ لوگ، فوڈ اچھا ہے، ڈفرینٹ ہے آف کورس، لیکن محبتیں بہت ملتی ہیں ان کو لوگوں سے۔ وہ دینے کے لیے اس کی کوئی کاسٹ نہیں ہے سچ، جسٹ اے اسمائل آن یور فیس۔ ایک تو ہمارے مذہب میں صدقہ جاریہ بھی ہے، اور دوسرا جو فارنرز آتے ہیں دے آر آلویز ہیپی، دے آلویز ٹاک اباؤٹ کہ ہمیں بالکل ایٹ ہوم ہم نے فیل کیا وہاں جا کے۔ میں ہائیکرز سے ملتا ہوں، ٹورز سے ملتا ہوں، ماؤنٹینئرز سے ملتا ہوں، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، ڈفرینٹ جگہوں میں گیا جہاں یہ ان کا رجحان زیادہ ہے، لائک گلگت، ہنزا، اسکردو، ناردرن ایریاز۔ تو وہ سارے جو ایک چیز پسند کرتے ہیں کہ وی آلویز فیل ایٹ ہوم وین وی کم ٹو یور کنٹری۔ تو ہاسپٹیلٹی ان کو پسند ہے اور یہ وہ چیز لے کے جاتے ہیں، دس از دا تھنگ وچ برنگس دیم بیک ٹو دس کنٹری۔ تو آئی تھنک وہ صرف ناردرن ایریاز ہی تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے پتہ ہے کہ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، بڑے شہروں میں ہم ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ ہم اپنی لائفز میں مصروف ہیں اور اس طرح سے شاید وقت نہیں دے سکتے ان لوگوں کو، لیکن وہ بہت ضروری ہے کیونکہ وہ اب ہماری آئیڈینٹی بنتی جا رہی ہے کہ پاکستان از فیمس فار اس ہاسپٹیلٹی۔ تو وہ لوگ اگر ان شہروں میں بھی آئیں، بڑے شہروں میں بھی آئیں، تو وی شوڈ میک شیور کہ ہم ہاسپٹیبل ضرور رہیں ان لوگوں کے لیے۔ سو دس از سم تھنگ وچ دے لائک اینڈ دے اڈور اباؤٹ آور کنٹری۔ آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے اکثر کہا ہے کہ آپ کو صوفیزم بہت پسند ہے، آپ کا رجحان ہمیشہ سے گہرا رہا ہے، یہ آپ کے دل کی گہرائیوں میں بسا ہوا ہے۔ سر میں آغاز سے جاننا چاہتی ہوں کہ صوفیزم کا بنیاد کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، یہ جرنی کیا ہے، صوفیزم کا اصل مقصد کیا ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں مجھے یہ کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ دا ورڈ ایکچولی اٹس تصوف، جو عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ظاہر انگریزی میں جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا نیم البدل ہمارے پاس ورڈ صوفزم ہے، اور وچ آئی پرسنلی تھنک اٹس ناٹ اے گڈ ٹرانسلیشن آف دا ورڈ۔ تصوف جو ہے بیسیکلی وہ ایک ضابطۂ حیات ہے، ایک جینے کا ایک طریقہ ہمیں سکھاتا ہے، اور ہمارے مذہب میں اس کی بنیاد ہے۔ اینڈ ایون آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو اگر لے لیں تو وہ تصوف سے بھری ہوئی ہے۔ مے بی یہ ورڈ شاید اس وقت اس طرح سے استعمال نہیں ہوا، اور کامنلی یہ پاپولر ہوا ابن عربی کے ٹائم پہ، جن کا تعلق اندلس سے تھا، اسپین میں ان کی پیدائش وہاں ہوئی، اور اس کے بعد سے صوفیہ کا ورڈ آیا۔ صوف کا جو ورڈ ہے بیسیکلی وہ ایک خرقہ، ایک پہناوا ہے جو کہ رگڈ سا ہے، بوری کا سا ایک ڈریس ہے جو صوفیہ پہنا کرتے تھے، اور وہاں سے یہ ورڈ آیا۔ مطلب اس کا سارٹ آف کچھ اس طرح سے ہے پرسپیکٹو کہ منیملسٹ ہونا، کم میں راضی ہو جانا، اللہ کی رضا میں راضی ہونا اور کم میں راضی ہونا انہوں نے سیکھ لیا، کہ کم کھانا، کچھ بھی پہن لیا۔ اب آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مشہور ہے کہ وہ اپنے جو کپڑے ہیں وہ بھی اگر پھٹ جاتے تھے تو اپنے ہاتھ سے پیوند لگاتے تھے، اپنی جوتی ٹوٹ جاتی تھی تو آپ خود ہی سی لیا کرتے تھے، کچھ بھی کھا لیتے تھے، کبھی کبھار فاقہ کشی کرتے تھے۔ تو یہ سب تصوف کی بنیاد ہیں، دس از ویئر اٹ ایکچولی اسٹارٹڈ۔ لوگ اکثر اس کو دین سے الگ سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، تصوف دین ہی کا حصہ ہے۔ اب اگر آپ دین کی بات کریں اور دین اسلام کی بات کریں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو حضرات آئے
جو انبیاء، جو رسول آئے، کیا وہ مسلمان نہیں تھے یا کیا وہ تصوف پہ گامزن نہیں تھے؟ تو یہ شاید غلط ہوگا۔ ہاں، اسلام کا جو لفظ ہے وہ نبی پاک کے ٹائم پہ آیا، لیکن اس سے پہلے بھی جو لوگ گزرے، انبیاء گزرے، جو الہامی کتابیں لے کے آئے یا اللہ کا میسج اپنے بندوں پہ، اس وقت کے لوگوں پہ لے کے آئے، وہ بھی دین الہی تھا۔ اس کو ہم ڈفرینٹ ناموں سے جانتے ہیں، بٹ اگر آپ قرآن پڑھیں ترجمے اور تفسیر سے تو اس میں کراس ریفرنسنگ ہے، اس میں سٹوریز ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے لوگوں کی۔ اور میں نے بھی جب ایز اے ینگ مین قرآن کو پڑھنا شروع کیا اور ترجمہ جب پڑھا عربی سے اردو میں، انگریزی میں، تو I was surprised to see and to read and to know کہ why are these stories، یہ اللہ تعالیٰ بھی اسٹوریز تھرو دا قرآن کیوں بتا رہا ہے۔ تو چونکہ میں فلسفے کا اسٹوڈنٹ ہوں تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہم سب جب کوئی سٹوری سنتے ہیں، کوئی بھی سٹوری ہو، تو ہمیں وہ سٹوری یاد رہتی، اسپیشلی بچپن کی سٹوریاں، اور یہی وجہ ہے شاید ہمارے والدین ہمیں بچپن سے قرآن پڑھانا شروع کرتے ہیں۔ ہماری بسم اللہ ہوتی ہے، پھر ہم قرآن مکمل کر لیتے ہیں تو ہماری آمین ہوتی ہے۔ کاش کہ ہم سب اس کو ترجمے سے بھی پڑھیں، ایٹ لیسٹ تفسیر سے پڑھیں تو لاجواب، بٹ دیٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم۔ بٹ وی لرن فرام اسٹوریز اینڈ وی ٹینڈ ٹو ریممبر اسٹوریز۔ اب اسٹوریز کہاں سے آتی ہیں؟ بات سے بات نکلتی ہے کہ میں یہ کہوں کہ انہوں نے کہا، کسی نے کچھ کہا تو وہ وقت کے ساتھ وہ اس کا کہنا کہانی بن سکتا ہے، which is a story۔ اور آپ دیکھیں کہ وہی کہانی over the years in a longer span of time کہاوت بن جاتی ہے۔ اب جو کہاوت ہے وہ اوور نائٹ نہیں آتی ہے۔ فار ایگزامپل جان کیٹس نے کہا تھا تھنگ آف بیوٹی از اے جوائے فار ایور۔ جو بھی انگلش لٹریچر کے اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کو یہ یاد ہے، آپ ان کے سامنے یہ جملہ کہیں تو فوراً ان کے ذہن میں جان کیٹس آئے گا۔ تو جان کیٹس نے یہ کہا تھا، شاید اس سے کوئی کہانی بنی اور پھر یہ کہاوت بن گئی انگلش لینگویج میں کہ تھنگ آف بیوٹی از اے جوائے فار ایور۔ ایک بار خوبصورت چیز آپ نے دیکھ لی تو ہمیشہ آپ کے ذہن میں وہ نقش ہو گیا کہ اس سے آپ کو خوشی ہوتی جب وہ آپ بات سوچتے ہیں۔ تو دیٹس ہاؤ اسٹوریز ریمین ایچڈ ان یور مائنڈس اینڈ ان یور ہارٹس۔ اور یہی دین ہے، اور دین میں اسٹوریز ہیں پچھلے انبیاء کی، پچھلے رسولوں کی، پچھلی قوموں کی۔ ان کے لوگوں نے چاہے غلط کیا یا صحیح کیا، وہ سٹوریز ہمارے ذہن میں، اور وہ ایک سارٹ آف اچھا کام ہے تو اچھائی کی طرف لے جاتا ہے، برا کام ہے تو عبرت کا نشانہ بنتا ہے، اور یوں تصوف کی بنیاد ہے۔ It's a way of life۔ اوکے سر، کیا صوفیزم کا مقصد محض خدا کی قربت حاصل کرنا ہے یا اپنے اندر جھانکنے اور اپنے وجود کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے؟ کیا صوفیزم اپنے خواہشات کو بالکل مکمل طور پر ختم کر دینا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ اس پہ میں حضرت بلے شاہ کا ایک مقولہ پیش کروں گا ان ریفرنس ٹو دس کوسچن۔ جب بلے شاہ کہتے ہیں پھلا دا تو اتر بنا، اترا دا پھر کٹ دریا، دریا وچ پھر رج کے نہا، مچھلیاں وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ تو تصوف بیسیکلی اپنی میں کو مارنے کا نام ہے۔ اب وہ میں کو کیسے مارنا ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں فرض کیجئے ایک یہاں بھی میں کا ورڈ آیا، میں ایک افسر ہوں، گورنمنٹ میں نے نوکری کی، میں ایک 19 گریڈ کا افسر تھا۔ تو کیا اس افسری 15 سال میں میں نے کام کیا، ایچ ای سی میں ملازم تھا، اسکالرشپ ڈویژن دیکھتا تھا، تو ملینز آف روپیز کا پورٹ فولیو میرے پاس تھا۔ تو نیچرل ہے کہ اس میں انسان میں اکڑ آ جاتی ہے کہ میں یہ سب کر سکتا ہوں، میرے ہاتھ سے یہ ہوتا ہے، میں اسکالرز کو سلیکٹ کرتا ہوں۔ تو نیچرل ہے، اٹس اے ہیومن ٹینڈنسی کہ آپ میں اکڑ آتی ہے، آپ کی گردن میں سریا آ جاتا ہے کہ میں کیپیبل ہوں یہ کرنے کا، میں یہ کر سکتا ہوں، میں کہوں گا تو یہ نہیں ہوگا وغیرہ۔ تو یہی ہمارے آئی تھنک ٹیسٹ اور ٹریبولیشنز ہیں کہ جس میں اپنی ذات کو ہٹا کے میں نے
انبائسڈ ہو کے کام کرنا ہے کہ جس کو میں اسکالرشپ دے رہا ہوں، جس کو میں سلیکٹ کر رہا ہوں، تو وہ ایک پروسیجر ہے، اس پروسیجر کے تھرو اگلا آ رہا ہے، ہم ایڈورٹائز کرتے ہیں، وہ اپلائی کرتا ہے، وہ ٹیسٹ دیتا ہے، اس کا انٹرویو ہوتا ہے اور وہ اس پہ پاس ہو جاتا ہے. تو اس پہ میں کہاں سے آ گئی؟ میرا جو رول ہے وہ تو ایک انٹرمیڈیری کا رول ہے کہ اسکالرشپ دینے والے ہیں، ایک کنٹری ہے، ایک یونیورسٹی ہے جہاں وہ بچہ پڑھے گا، لیٹس سے پی ایچ ڈی کے لیے جائے گا، اس نے محنت کی اوور دی ایئرس، ہی اپلائز فار دا ٹیسٹ، ہی پاس دیٹ ٹیسٹ، ہی پاسز دا انٹرویو، اور ان دو پارٹیز کو میں نے آپس میں ملا دیا. میرا کام تو ڈاکخانے کا کام ہے، تو اس میں میری اپنی ذات کہاں سے آ گئی، میری میں کہاں سے آ گئی؟ I had applied for that job. I've been chosen to sit on that seat to connect these two dots. میں اکثر یہ کہتا ہوں، کوٹ کرتا ہوں کہ life itself and تصوف itself is nothing but connecting the dots. کہ ایک شخص ہے، اس کو میں دوسرے سے ملانا ہے، میں نے ملایا، میں وہ ذریعہ بن گیا، that's it. میری جگہ کوئی اور بھی ہو سکتا تھا. آج میرا انٹرویو ہو رہا ہے، کل اس کرسی پہ بیٹھ کے آپ شاید کسی اور کا انٹرویو لے رہے ہوں گے، آپ کی جگہ کوئی اور ہوسٹ کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے، میں اگر اس دنیا میں آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے اپنا نائب بنا کے، تو مجھے یہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے why me? Why have I been chosen to do this job? It could have been somebody else, right? پھر اکڑ کس بات کی، پھر گھمنڈ کس بات کا؟ جو اللہ کہتا ہے کہ اپنی میں کو نکالنے کی ضرورت ہے. آپ جس عہدے پہ ہو، جس کام کے لیے آپ کو فائز کیا گیا ہے، تو اس میں سلیکشن بھی ہو سکتا ہے، اس میں الیکشن بھی ہو سکتا ہے. ہاں، یہ محض اتفاق نہیں ہے that you have been chosen to do that job. اس پہ ایک مزیدار شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ میرا مولا سب کی سنتا ہے. ابھی غور کرنے والی بات ہے کہ میرا مولا سب کی سنتا ہے پر کسی کسی کو چنتا ہے. سنتا وہ سب کی ہے، چناؤ کسی کسی کا ہوتا ہے. کہ نیلسن منڈیلا اگر بنتا ہے تو وہ نیلسن منڈیلا ہے، اس نے کچھ کیا ہوگا، 23 سال وہ جیل میں رہے اپنی قوم کے لیے، لہٰذا he was chosen to do something. حضرت موسیٰ بنے کلیم اللہ کہلاتے ہیں وہ. اگر آپ مذہب کو پڑھیں، کلیم اللہ سے مراد اللہ سے بات کرنے والا، اللہ سے کلام کرنے والا. تو وہ ان کا لیول تھا، وہ ان کا رتبہ تھا، وہ ان کا درجہ تھا. وہ پہاڑ طور پہ چڑھ گئے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے. اس کے لیے ہمت چاہیے، ہے نا. تو جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ میرا مولا سب کی سنتا ہے پر کسی کسی کو چنتا ہے. تو وہ جب چناؤ ہوتا ہے، ہاں، اس کے بعد وہ چوائس بھی آپ کو دیتا ہے. whether you tread that path or you don't, that choice is always yours. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں بھی کوئی کمپلشن نہیں ہے. یہ اچھائی کا رستہ ہے، یہ برائی کا رستہ ہے، چوائس آپ کی ہے. اس رستے پہ چلو گے تو دوزخ کی طرف دھکیل دیے جاؤ گے، اس طرف چلو گے تو جنت کی طرف جاؤ گے. بٹ ہی گیوز یو دیٹ چوائس. آپ کو عقل دیتا ہے، شعور دیتا ہے، فہم دیتا ہے، اینڈ یو ڈیسائڈ وچ پاتھ یو گوئنگ ٹو ٹیک ان لائف. سو یو آلویز ہیو دیٹ چوائس. چناؤ آپ کا ہو گیا، یو کین سے نو اور یو کین فالو دیٹ پاتھ. سر، صوفیزم میں دنیاوی زندگی اور روحانی زندگی کے درمیان تعلق کیا ہے؟ کیا یہ دونوں ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟ ایک صوفی بننے کے لیے کیا لوگوں کو اپنے گھر والے چھوڑ دینے پڑتے ہیں؟ فار ایگزامپل، ایک انسان جو اپنی ذمہ داریوں سے جڑا ہوا ہے، کیا وہ صوفیزم کا رستہ اختیار کر سکتا ہے؟ اچھا، یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ٹو آنسر ہے، لیکن آئی ول ٹرائی. دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی میں ریفرنس لوں گا کہ 40 سال کی عمر میں آپ پہ وحی نازل ہوتی ہے پہلی دفعہ. اسلام ایز اے ورڈ آتا ہے، مسلمان ایز اے ورڈ آتا ہے. اس سے پہلے نبی کس نام سے پہچانے جاتے تھے؟ صادق اور امین. یہ دو ان کی خصوصیات تھیں. یہاں تک کہ قریش جو ان کے اینٹی تھے، ان کو ڈس لائک کرتے تھے، وہ بھی اس بات پہ یکجا تھے، قائم تھے کہ یہ شخص ٹرسٹ وردی ہے اور یہ شخص امانت دار ہے. And that's how he was chosen by God for that pedestal جس پہ کہ ان کو آخری نبی چوز کیا.
اچھا تھوڑا سا اگر ہم پیچھے جائیں، اگین گوئنگ بیک ٹو اسٹوریز، تو آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے چوز کیا، ان کو بنایا مٹی کا پتلا، تو اس وقت شیطان، فرشتوں، ملائکہ سب سے کہا کہ ان کو سجدہ کرو. تو ملائکہ نے منوان جیسا اللہ نے فرمایا مان لیا، شیطان اکڑ گیا. کیوں؟ شیطان عابد تھا، عبادت کرتا تھا. شیطان عالم تھا، علم رکھتا تھا. ابلیس، حضرت ابلیس ان کا نام تھا، اور بھی ناموں سے پہچانے جاتے ہیں. وہ بعد میں وہ مردود ہوا تو شیطان کہلایا. تو عابد بھی تھا، عالم بھی تھا، عامل بھی تھا، عمل بھی کرتا تھا، عاقل بھی تھا، عقل بھی رکھتا تھا. نہیں تھا تو ظالم. عاشق نہیں تھا، عشق نہیں کرتا تھا، یا عشق نہیں جانتا تھا. کیونکہ اگر عاشق ہوتا تو پھر عشق میں نہ کیسے؟ When you love somebody, you don't ask questions. دین کی جو ابتدا ہے وہ ادب سے ہے. اگر آپ میں ادب نہیں ہے تو ابھی آپ دین کی پہلی سیڑھی پہ بھی نہیں چڑھے. اور دین کی انتہا عشق ہے. تو جب آپ عشق کرتے ہیں، چاہے عشق حقیقی ہو چاہے عشق مجازی ہو، تو then you don't ask questions. اللہ نے کہا سجدہ کرنے کا تو سجدہ کر لو. That's it. No questions asked. کیوں؟ اس کے پیچھے اگر آپ جائیں، اس کی ڈیپتھ میں جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح قدسی پھونکی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں. روح قدسی سے کیا مراد؟ یہ توجہ درکار ہے، اس پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی روح کا ایک حصہ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر پھونک دیا. اور اس وقت اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا، سوچ لیا تھا، پلان بنا لیا تھا کہ اس طرح اتنے عرصے کے بعد میرے آخری نبی ہوں گے، اور یہ روح ان میں ٹریول کر کے جائے گی. اور اس وقت ہی یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ نبیوں میں سب سے اول درجہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا. یہ اس وقت وہ سوچ رہے تھے. تو وہ روح اللہ کے پلان کے تحت حضرت آدم علیہ السلام سے ٹریول کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچنی تھی. اور جو سجدہ کروایا جا رہا تھا وہ ان کو کروایا جا رہا تھا. اس وقت حضرت آدم وجود میں آئے تھے، اور ایکچولی جو سجدہ تھا وہ اس انسان کو، اس مٹی کے پتلے کو نہیں تھا، وہ تھا اپنے آپ کو ہی، کیونکہ اپنی روح آدم میں پھونکی جا رہے تھے. یہ فلسفہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہے، ڈیفیکلٹ ٹو ایبزارب، ڈیفیکلٹ ٹو ڈائجسٹ ہے، بٹ دیٹ واز دا گیم پلان میری عقل ناقص کے مطابق. تو دیٹ از ہاؤ اٹ آل اسٹارٹڈ. صوفیزم میں زندگی کا مقصد خدا تک پہنچنے کا سفر ہے یا اسلام کے رستے سے ہو کر خدا تک پہنچنا ہے؟ سر، کیا صوفیزم کا رستہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا یہ انسانیت کے لیے ایک عمومی پیغام ہے؟ رومی کہتے ہیں کہ ایمان اور خدا انسان کو حاصل ہو جاتا ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا سوال ہے. اگین اس پہ ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ قید حیات و بند غم، قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ تو یہ جو قید ہے، یہ جو بند حیات کا ذکر ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کہیں تو آپ کو جڑنا ہے. اسلام کی اگر آپ ڈیفینیشن دیکھیں انگریزی میں، تو اٹ از نتھنگ بٹ سبمیشن ٹو دا ول آف گاڈ، کہ آپ اپنا تن من دھن سب اللہ کی ذات پہ لگا لیتے ہیں. آپ اس کی رضا میں شامل ہو جاتے ہیں، آپ کی رضا میں اس کی رضا، اس کی رضا میں آپ کی رضا. اینڈ دیٹ از ہاؤ یو سبمٹ یور سیلف فزیکلی، ورچولی، مورلی، ایتھیکلی اینڈ اسپرچولی ٹو گاڈ. تو تصوف جو ہے بیسیکلی، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، کہ ایک ضابطۂ حیات ہے. دین کے لیے بھی یہ جملہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ ایک سفر ہے بیسیکلی. اینڈ آل روڈز، جیسے کہ گورے کہتے ہیں کہ آل روڈز لیڈ ٹو ہیون. سو اٹ از اپ ٹو یو وچ پاتھ، وچ راؤٹ، وچ روڈ ٹو یو ٹیک ٹو ریچ یور گاڈ. اب یہ محض اتفاق ہے کہ میں ایک مذہب میں پیدا ہو گیا ہوں. میں لیٹس سے
سنی ہوں، میرے والدین حنفی ہیں. Is that by choice? Is that my decision? No, I was born into it. I could have been born into a Christian family. I could have been born into a Jew family. لیکن it is up to me کہ میں اپنے خدا کو ڈھونڈنے جب نکلوں تو کیا ضروری ہے کہ میں اسی مذہب کا حصہ رہوں. اگین یہ قرآن میں بات آتی ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی دین نہیں آئے گا، کوئی مذہب نہیں آئے گا. بٹ یہ جملے پہ میں یقین کب کروں گا؟ جب میں مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہوں. امیجن اگر میں نان مسلمس کے گھر پیدا ہوا ہوتا تو کیا میں اس جملے کو مانتا؟ کیا اس جملے کا کوئی وزن ہوتا؟ ایون there's a strong chance کہ شاید میں یہ جملہ کبھی زندگی میں نہیں سنتا. تو اگر مذہب کو فالو کرنا اپنے خدا تک پہنچنا ہی ہوتا تو لیٹس assume کہ صرف مسلمان ہی جنت میں جائیں گے یا جو دین اسلام ہے وہی احسن دین ہے، جو نو ڈاؤٹ ہے. اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ میں بورن مسلم. لیکن اللہ کے لیے کیا یہ مشکل تھا کہ وہ سب لوگوں کو سنی حنفی پیدا کر دیتا پوری اس دنیا میں اب تک جو لوگ آئے ہیں اور اب کے بعد جو لوگ آئیں گے؟ تو اس کے لیے تو یہ کن فیکن کا کھیل تھا نا. if he wanted, but I'm sure he wanted a smorgasbord of people. smorgasbord کہتے ہیں کہ جس میں گلدستہ ہے، جس میں رنگ رنگ کے پھول ہیں، جس میں ڈفرینٹ خوشبوئیں ہیں. چوائسز اس نے ہمیں دے رکھی ہیں، جیسے کہ وہ خود قرآن شریف میں فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں بھی کوئی کمپلشن نہیں ہے. یہ اچھائی کا راستہ ہے جو تمہیں جنت کی طرف لے جاتا ہے، یہ برائی کا راستہ ہے جو دوزخ کی طرف لے جاتا ہے الٹیمیٹلی. بٹ the choice is yours. تم اچھے کام کرو گے تو فلاح پاؤ گے، تم برے کام کرو گے تو سزا پاؤ گے. So it is up to us which path do we take to reach our heavens. سر اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ علم اور دین میں کیا فرق ہے؟ اگین یہ بڑا فلسفیانہ سوال ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں بہت ہی خوبصورت جواب حضرت حق سلطان باہو نے اس پہ دیا ہے کہ جو دین علم وچ ہوندا سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو. جی دین علم وچ ہوندا سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو، 18,000 جگادر عالم اگے حسین دے مردے ہو. تو یہ کربلا کا ریفرنس انہوں نے یوز کیا ہے کہ اگر علم جو آج جس علم کو ہم جانتے ہیں، جس نام سے پہچانتے ہیں، وہ دین میں ہوتا تو کیا حضرت حسین کو یہ بات نہیں پتہ تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ یا کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا، یا نیزے پہ کیوں سر چڑھائے گئے وہ جو 72 لوگ تھے جو قربان ہوئے، اس کے پیچھے ریفرنس کیا ہے؟ اس کے پیچھے ریفرنس ہے سیکریفائس کا. یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پہلے یہ وہی نازل ہو گئی تھی کہ ایک ہرا کپڑا اور ایک لال کپڑا خواب میں انہوں نے دیکھا تھا، ان کے پاس آیا تھا. اس کا کیا ریفرنس تھا؟ ایک نواسے کو زہر دیا جائے گا، ایک نواسے کو شہید کیا جائے گا. سو ہی نیو. بٹ جس علم کو ہم جس علم کے نام سے جانتے ہیں وہ اگر دین میں ہوتا، یہ نالج پہلے سے ہوتی، تو پھر یہ نیزوں پہ سر کیوں چڑھتے؟ تو آپ دیکھیں نا حضرت امیر معاویہ جو ہیں، کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ کیا وہ صحابی رسول نہیں تھے؟ لیکن یہ واقعہ ہونا تھا، کربلا کو وجود میں آنا تھا. And it had to happen and it did happen. Now that it is behind us, اس کا جو سب سے بڑا میسج ہے ہمارے لیے وہ کیا ہے؟ That is sacrifice. Because اس سے بڑی اور کوئی sacrifice شاید ہو نہیں سکتی کہ ہمارے پیارے نبی کے نواسے اس میں قربان ہو رہے ہیں. Knowing the fact کہ دونوں پارٹیز اسی سیم مذہب پہ ہیں and still they had differences and one was right and one was wrong. آج بھی آپ دیکھیں باوجود اس کے کہ دونوں بڑے نام ہیں، یزید بھی اور حسین بھی، لیکن یزید تھا اور حسین ہے اور رہے گا. ڈفرینس یہ ہے. صوفیزم میں خود کو مائنس کر کے عشق کے راستے پر چلنا ہے.
سر یہ کون سا عشق ہے؟ کیسا ہوتا ہے یہ عشق؟ صوفیانہ عشق میں یہ بات کی جاتی ہے کہ خود کو فنا کر کے عشق کے حدوں تک پہنچایا جائے. اس کی حقیقی معنیت کیا ہے؟ شاید جیسے میں نے پہلے کہا کہ اور ایک جملہ اور ذہن میں آ رہا ہے ایک شعر کی صورت میں کہ یہ عشق نہیں آسان، ایک آگ کا دریا ہے اور تیر کے گزرنا ہے. تو جب آپ عشق کرتے ہیں تو پھر سوال کیسا؟ اور عشق کا مطلب یہ ہے کہ تصوف میں اگر میں سمجھانے کی کوشش کروں عشق کو، تو پہلے آپ فنا فی الشیخ کی کیفیت سے گزرتے ہیں، وہ سفر طے کرتے ہیں، پھر فنا فی الرسول اور پھر فنا فی اللہ کی کیفیت میں آتے ہیں. اب یہ تین کیفیات ہے کیا؟ یہ سفر ہے کیا؟ فنا فی الشیخ بیسیکلی یہ شیخ عربی میں ٹیچر کو کہتے ہیں، پریچر کو کہتے ہیں، ماسٹر کو کہتے ہیں، گرو جی کو کہتے ہیں، کہ جو آپ کو دین کے رستے پہ انگلی پکڑا کے چلاتا ہے، جس کے ذریعے آپ سلوک کی راہیں چلتے ہو. تو جب آپ فنا فی الشیخ کا سفر طے کرتے ہو، دیٹ مینس کہ یو سبمٹ ٹو یور شیخ، یو سبمٹ ٹو یور ٹیچر. عشق میں آپ کا جو شیخ ہوتا ہے اور عشق کے حقیقی کی بات ہو رہی ہے تو آپ اس کی سنتے ہیں، جو وہ کہتا ہے اس کو مانتے ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ راستہ ہموار کرتا ہے آپ کا، عشق کے رسول کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے وہ. اور فنا فی الرسول کا جو ورڈ ہے یا جملہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اسوہ پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ایک ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے نا کہ انہوں نے زندگی اپنی کس طرح گزاری. وہ زندگی کیا ہے، ہم کیسے وہ زندگی گزارے ہیں، اور وہ گزارنے کے بعد آپ فنا فی اللہ کی کیفیت میں آتے ہیں کہ خدا کی ذات میں کیسے فنا ہونا ہے، اس سے جب عشق کرنا ہے، اس کے حضور جب کھڑا ہونا ہے. اور اس کا ایک میں سمجھتا ہوں ایک ٹریلر ہے جو آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، بیکاز وین یو سے یور پریئرز، آپ دنیا جہان کی ساری چیزیں اپنے دماغ سے نکال کے اس کے روبرو آپ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے آگے سر بسجود ہوتے ہیں اور اپنی رضا کو اس کی رضا میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ چڑھتے تھے تو اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، کلیم اللہ کا ورڈ یوز ہوتا ہے ان کے لیے، تو اللہ سے کلام کرتے تھے اور اپنی ذات سے نکل کے اس کے روبرو کھڑے ہو جاتے تھے. اور یہاں تک کہ انہوں نے ایک بار یہ سوال بھی خدا سے کیا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میری حدت کو، میری روشنی کو تم برداشت نہیں کر سکو گے، مناسب ہے کہ یہ اس چیز سے تم باز آؤ. لیکن جیسے کہ ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ وہ ضدی تھے، نہیں مانتے تھے، بچوں کی طرح ضد پہ اتر آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اس طرف دیکھو، تو وہاں ایک درخت تھا، اور وہاں دیکھا تو وہ اس پہ ایک تجلی ڈالی گئی اور وہ درخت جل گیا. اور اس درخت کے چکر میں کہتے ہیں پورا طور جل گیا، تو پورا کوہ طور جلا دیا گیا، جو اب سرمے کے طور پہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. تو وہ ایک عشق کی کیفیت ہے بیسیکلی. تو once you love somebody، چاہے وہ مجازی ہو چاہے وہ حقیقی ہو، تو پھر there are no questions، آپ اس کے ہو جاتے ہیں. آپ کے نزدیک عشق حقیقی اور عشق مجازی میں کیا فرق ہے؟ کیا عشق مجازی انسان کو عشق حقیقی تک لے جاتا ہے؟ اچھا دیکھیں، کسی بھی پروسیس سے گزر کے آپ دوسرے پروسیس تک جاتے ہیں. جو الٹیمیٹ پروسیس ہے، جو الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہے، وہ خدا کا عشق ہے، which is called عشق حقیقی حقیقت سے ہے. تو مجازی جو ہے وہ دنیاوی ہے. یہ جو ناسوت کا جو عالم ہے جس میں ہم رہتے ہیں تو نیچرل ہے. ایون حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اگر آپ قصہ پڑھیں قرآن شریف میں تو ایک سٹیج وہ تھی کہ انہوں نے اپنے رب کو کیسے پہچانا. کبھی انہوں نے درخت کو سجدہ کیا، کبھی ان کو چاند نظر آیا رات کو تو اس کو سجدہ کیا، کبھی ستاروں کی روشنی سے امپریس ہوئے ان کو سجدہ کیا. پھر رات ختم ہو گئی، صبح ہوئی، سورج طلوع ہوا، سورج کو دیکھا تو انہوں نے محسوس کیا کہ چاند تو غائب ہو گیا، ستارے تو غائب ہو گئے. وہ بظاہر غائب لگ رہے تھے، ایکچولی میں تو وہ تھے، لیکن ان کی روشنی ماند پڑ گئی. کیوں؟ کیونکہ اس سے زیادہ ایک روشن چیز انہیں نظر آئی جو کہ سورج کی فارم میں تھی. تو وہ سمجھے کہ یہی شاید میرا خدا ہے اور اسی کو انہوں نے سجدہ کیا. پھر وہ کسی طرح سے آگ تک پہنچے، آگ کے قریب گئے، شاید اس میں انگلی ڈالے تو اس کی حدت محسوس ہوئی، اس نے جلایا
تو انہیں محسوس ہوا کہ یہ زیادہ خطرناک چیز ہے، یہ تو مجھے جلا کے راکھ کر سکتی ہے شاید، اور یہ پاورفل ہے، طاقتور ہے، شاید یہ میرا خدا ہوگا. تو پھر اللہ تعالیٰ کی آواز آتی ہے، اے ابراہیم میں تیرا خدا ہوں. اور یوں وہ پھر اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور یوں پھر ان کو وہی نازل ہوتی ہے، اور اللہ اپنی شناخت کراتا ہے، اپنے بارے میں ان کو بتاتا ہے. تو all of us go through different stages in life. So لہٰذا میرا فلسفہ یہ ہے کہ مجاز جو ہے اس سے گزر کے ہی آپ حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں. جب ہم عشق میں پڑھتے ہیں ایز اے ینگ پرسن، اور جب وہ عشق ہمیں جلاتا ہے، تب ہمیں اس کی حدت کا احساس ہوتا ہے، تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عشق کیا ہے. اور اکثر لوگ کہتے ہیں نا لو از بلائنڈ، عشق پاگل بنا دیتا ہے، عشق مجنوں بنا دیتا ہے. تو جب تک اس کیفیت سے ہم نہیں گزرتے اس وقت تک ہم عشق کی حقیقی تک نہیں پہنچتے، جو الٹیمیٹلی آپ کو پاگل بنا دیتا ہے اپنا. Because by the way, God is a very jealous lover. Now let's take this positively. When you start loving God, He becomes so possessive about you that He does not want you to go somewhere else. You only love Him. تو پھر آپ کا اور اس کا ایک رابطہ ایسا قائم ہو جاتا ہے کہ پھر تیسرا کون، اور پھر آپ ایک ایسا سٹیج ریچ کر لیتے ہیں کہ پھر دوئی کہاں، پھر تو صرف یکسوئی ہے. تو اور میں ایک ہی چیز کے دو نام بن جاتے ہیں، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. اگین یہ ڈیفیکلٹ فلسفے ہیں جس پہ سرمد نے اپنی گردن کٹا دی، جس پہ منصور حلاج کو سولی چڑھا دیا گیا جب انہوں نے انا الحق کا نعرہ بلند کیا کہ میں ٹروتھ ہوں. لوگ نہیں سمجھ سکے، ڈسائفر نہیں کر سکے ان کے میسج کو، اور ان پہ فتوے داغ لیے کہ جی یہ تو مرتد ہو گیا ہے، یہ تو کفر بک رہا ہے، یہ تو پاگل ہو گیا، یہ تو مجنون ہو گیا، لہٰذا سولی پہ چڑھا دیا گیا. چونکہ ان کو ڈر تھا اس وقت کے لوگوں کو کہ اس سے فتنہ کریٹ ہو سکتا ہے، جب وہ خود کہہ رہا ہے میں انا الحق ہوں، میں حق ہوں، میں سچ ہوں. جبکہ ان کا فلسفہ کیا تھا کہ وہ اس لیول پہ پہنچ گئے تھے کہ وہ اپنے آپ کو خدا سے جدا نہیں سمجھتے تھے. سر، صوفیزم کے راستے پر چلنے کے لیے پہلی شرط کیا ہونی چاہیے؟ کیا صوفیزم کے راستے پر چلنے کے لیے کسی خاص علم یا روحانی رہنما کا ہونا ضروری ہے؟ اچھا، یہ سوال کا جواب میں بھی بہت عرصے تک ڈھونڈتا رہا اور مجھے نہیں ملا، لیکن الٹیمیٹلی کہتے ہیں نا اندھوں نے ملتان ڈھونڈ نکالا. تو where there's a will there's a way. اور الحمدللہ قرآن شریف سے مجھے اس کا ریفرنس ملا. قرآن شریف میں سورہ نمبر 18 ورس نمبر 17 میں آتا ہے، which is سورہ کہف، کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهَ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدْ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. اس کا میں آپ کو ٹرانسلیشن سناتا ہوں. And you would have seen the sun as it rose. یہ اصحاب کہف کا ذکر ہو رہا ہے، وہ جو لوگ تھے جو وہاں سوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے. تو and you would have seen the sun as it rose, inclining away from their cave to the right, and as it set, declining away from them to the left, while they lay in its open space. That is one of the signs of Allah. جیسے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیشہ کہ میرے سائنز ہیں، ان کو پڑھو، ان کو دیکھو، ان کو سمجھو، ان میں اشارے ہیں، یہ قرآن کے رموز ہیں. Whoever Allah guides is truly guided, but whoever He leaves to stray, you will never find for them a guiding mentor. تو اس کا جو لب لباب ہے یہ اس کے آخری پارٹ پہ ہے کہ اللہ جن کو ہدایت دینا چاہتا ہے دیتا ہے، اور ہدایت ان کو نہیں ملتی جب تک کہ ان کو کوئی ولی مرشدہ نہ ملے، یعنی ان کو کوئی مرشد نہ ملے، کوئی ولی اللہ نہ ملے. اب ولی اللہ کیا ہے؟ اللہ کا دوست، رائٹ؟ تو خود قرآن میں وہ ریفرنس دے رہا ہے کہ ٹو بی آن دا پاتھ وی ول گیو یو a wali, we will give you a murshid. جیسے کہ مولانا روم کہتے ہیں کہ
مرشد کو آپ نہیں ڈھونڈتے، مرشد آپ کو ڈھونڈتا ہے. اگین یہ جب میں واز ینگ مین میں نے یہ جملہ سنا تو مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ میں ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں، میں کسی کے ہاتھ پہ بیت ہونا چاہ رہا ہوں، تو اٹ از می ہو ہیز ٹو فائنڈ دیٹ پرسن جس سے مجھے نالج ملے گی. تو پتہ یہ چلا مولانا روم کے اس مقولے کے ذریعے کہ جتنی شدت سے، جتنی محبت سے میں اپنے مرشد کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں، وہ مرشد مجھے بھی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. اور یہ بالکل اگزامپل اس کا ہمارے سامنے ہے کہ جب شمس تبریز ڈھونڈتے ہوئے مولانا روم کے پاس خود آئے، ان کے پاس جو نالج تھی وہ نالج دینا چاہتے تھے کسی مرید کو، اور جہاں وہ تھے تبریز نامی شہر میں جو کہ ایران میں ہے، ان کو وہاں وہ شخص نہیں ملا، تو ہی ٹریولڈ آل دا وے ٹو روم. ہی واز گائیڈڈ بائی گاڈ آف کورس to go and find that student, that disciple, that murid who was in Rome at that moment in time. ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے جو میں سنانا چاہوں گا کہ جب شمس تبریز آتے ہیں تو ظاہر ہے وہ سفر کر کے آتے ہیں، ان کے شاید کپڑے اتنے کلین نہیں ہوتے ہیں، شاید ان کے بالوں میں گرد ہوتی ہے، وہ آ کے بیٹھتے ہیں چونکہ ان کو بتا دیا جاتا ہے اعلامی طور پہ کہ دس از دا مین جن کو آپ نے اپنی نالج ٹرانسفر کرنی ہے. اور وہ بیٹھے وعظ کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے، تو اسی حلقے میں آ کے وہ بھی داخل ہوتے ہیں. واللہ علم کتنا بڑا ہجوم تھا، بٹ کوشش کر کے وہ قریب سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ ذرا انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، اور ان کی باڈی لینگویج سے مولانا روم کو احساس ہوتا ہے کہ لوگ انکمفرٹیبل ہیں، اور پھر ان کی نگاہ شمس پہ جاتی ہے، بٹ ہی سارٹ آف اوائڈس بینگ ججمنٹل. And he continues with what he was doing. تھوڑی دیر تک سنتے ہیں اور پھر ان کے قریب جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک کتابچہ سا ایک رجسٹر ہے اس میں سے پڑھ رہے ہیں، اور تو ان سے پھر وہ ہم کلام ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اس میں کیا لکھا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ بتاتے ہیں کہ میرے والد سے مجھے یہ ٹرانسفر ہوا ہے، ان کی ساری یہ نالج ہے، اسی میں سے میں پڑھ کے یہ بیان کر رہا ہوں. تو وہ رجسٹر ان کے ہاتھ سے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہی ایک فوارہ تھا، ایک تالاب تھا، اس میں وہ ڈاکیومنٹ جو ہے ان کا ڈال دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں. تو یہ وہ وقت تھا جو سیاہی استعمال ہوتی تھی، روشنائی، اس سے لوگ لکھا کرتے تھے. تو وہ پانی میں جاتی ہے تو وہ سب کچھ بہہ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. تو لوگ جو ان کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں قریب کے حلقے میں، دے بیکیم ویری اپسیٹ کہ یہ انہوں نے کیا کیا. ہمارے یہ عالم ہیں، ہمارے مینٹور ہیں، ٹیچر ہیں، ان کی ساری جو بھی نالج تھی، باپ کی نالج، وہ انہوں نے پانی میں ڈال دی، اس کو ضائع کر دیا. تو نیچرل ہے کہ شاید آپ اور ہم بھی ہوتے تو ہم بھی چڑھ دوڑتے. تو مولانا روم اشارے سے ان کو روکتے ہیں، بٹ ان سے پوچھتے کہ یہ آپ نے کیا غضب کیا، میری تو ساری نالج اس میں تھی. تو انہوں نے کہا یہ تمہارا علم تھا؟ ہی گوز یہ میرا علم تھا. کہتے ہیں اچھا. پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، وہ ڈاکیومنٹ اٹھاتے ہیں، ان کو دے دیتے ہیں. کہتے ہیں اب یہ میرے کس کام کا؟ کہ کھولیں تو صحیح. وہ کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں تو روشنائی واپس آ جاتی ہے، سب کچھ جیسا لکھا تھا ویسے ہی پریزرو ہو جاتا ہے. مولانا روم بڑے حیران ہوتے ہیں، اور یہ وہاں سے اٹھتے ہیں، کپڑے جھاڑتے ہیں اور چل پڑتے ہیں. تو مولانا روم ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. چونکہ مولانا روم پیچھے جاتے تھے ان کے ساتھ ان کے لوگ بھی چلے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہاں ایک سارٹ آف مارکیٹ نما تھی جس سے وہ گزر رہے تھے، اور ایک چوراہا سا تھا. وہاں کھڑے ہو کے ان سے کہتے ہیں کہ یہ کون سا علم تھا، میں یہ علم سیکھنا چاہتا ہوں آپ سے. یہ تمہارے سمجھ نہیں آئے گا، یہ وہ علم ہے. نہیں میں یہ سیکھنا چاہتا ہوں. کہتے پھر میری ایک شرط ہے، تم جاؤ، بازار سے گزر رہے ہوتے، تم جاؤ. اور یہ وہ زمانہ تھا جب مرتبان میں شراب ملا کرتی تھی، وہ شراب جو ہم الکوہول کے نام سے جس کو جانتے ہیں. تو وہ کہتے جاؤ وہ مرتبان، وہ گڑھا لے کے آؤ، اور یہاں بیچ چوراہے پہ کھڑے ہو کے سب کے بیچ میں تم پیو گے وہ. تو کہتے ہیں ہاؤ از دیٹ پاسبل، یہ تو میں نہیں کر سکتا. لوگ ایک روحانی پیشوا کے طور پہ مجھے جانتے ہیں، میں اس پورے مسجد کا امام ہوں، اس مدرسے کا خطیب ہوں، میں یہ کام کیسے کروں گا؟ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں میرا علم سیکھنا ہے تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا. اب یہ کتاب ہے رومی انائے جو مولانا روم نے لکھی، اور یہ شمس تبریز نے ان سے لکھوائی تھی. سرپرائزنگلی یہ قصہ تو اس کتاب میں ہے، لیکن اس کے آگے وہ کتاب بھی سائلنٹ ہو جاتی ہے. نہ اس کتاب میں نہ ہسٹری میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فزیکلی مولانا روم نے کیا وہ شراب پی
یا نہیں پی. سر کیا تصوف انسان کو پابند کر دیتا ہے یا آزادی دیتا ہے؟ کیونکہ تصوف میں اپنی خواہشات اور دنیاوی تعلقات کو ترک کر دینے کی بات کی جاتی ہے. کیا یہ انسان کے لیے ایک قسم کی قید ہے یا حقیقی آزادی؟ شاید میں پہلے بھی اس کا جواب آپ کو اس شعر کے ذریعے میں نے دیا تھا کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ تو قید ہے بھی اور نہیں بھی. ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ آئی ایم اے فادر, آئی ایم اے میرڈ مین, آئی ہیو چلڈرن, رائٹ؟ تو after getting married, after falling in this relation, after having children, it is automatically my duty کہ میں گھر کا سربراہ ہوں اور میرے بچے میری کفالت میں ہیں, میری وائف میری کفالت میں ہے. اب میرے کندھوں پہ ان کی ذمہ داری آتی ہے. اب وہ ذمہ داری میں لینا چاہوں یا نہیں لینا چاہوں, میں احسن طریقے سے اس کو نبھاؤں یا نہ نبھاؤں, وہ میری چوائس ہے. لیکن فیصلہ تو میں نے کیا تھا نا شادی کرنے کا. تو میرے جو ایکشنز ہیں اس کے کانسیکوینسز ہیں. یہ کانسیکوینس کیا ہے کہ وہ ذمہ داری میں نے اپنے کندھوں پر ڈال لی. نوئنگ دا فیکٹ that I will get married, this one woman will come and live in my house, she becomes my responsibility. Then I will have children, those children become my responsibility. ٹھیک ہے, پالنے والی ذات تو خدا کی ہے, لیکن میں اس گھر کا سربراہ ہوں نا. خدا نخواستہ آگ لگتی ہے, میری ایبسنس میں وہاں کچھ ہوتا ہے, I am responsible for them. So if I've taken that responsibility, وہ مجھے نبھانی ہے. اب اس کو میں تشبیہ دوں گا ایک قید سے, کہ وہ قید بھی تو ہے جس میں میں نے اپنے آپ کو ڈالا ہے. I was not forced into it. میں نے اپنے شوق سے اس کو ایکسیپٹ کیا, اس میرج کو, and then children, and then those responsibilities. تو اب میں اس سے بھاگ نہیں سکتا. I have to be responsible for them. سو عشق بھی ایسا ہی ہے اور مذہب بھی ایسا ہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو سارٹ آف ایک قید میں ڈالتے ہو نا. ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں. بینگ اے مسلم مجھ پہ کچھ ذمہ داریاں ہیں, اللہ کی وحدانیت, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج وغیرہ. مجھے یہ سب ٹرمز اینڈ کنڈیشنز فالو کرنی ہے سو دیٹ آئی کین بی اے مسلم. بٹ یہاں رکنا نہیں ہے. امپورٹنٹ از جس پہ مجھ سے سوال کیے جائیں گے الٹیمیٹلی کہ میرے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے تھے. بائی بینگ اے مسلم, بائی بینگ اے ہسبینڈ, بائی بینگ اے فادر, وہ تو میری رسپانسبلٹیز ہیں ہی. ریلیجن کی کیا رسپانسبلٹیز ہے وہ بھی مجھے نبھانی ہے. بٹ حقوق العباد میں نے کیسا کیا؟ حقوق اللہ ایک سپریٹ چیز ہے. میرے جو ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز ہیں, میرے جو کویسچن اینڈ آنسرز ہیں, الٹیمیٹلی مرنے کے بعد دے وڈ ریلیٹ ٹو پیپل آلسو. میں ان کے ساتھ کیسا تھا؟ ڈڈ آئی ڈو جسٹس ود دیم؟ کوئی میرے پاس مانگنے آیا تو کیا میں نے اس کو دھتکار دیا یا کچھ دیا جو بھی افورڈ کر سکتا تھا یا جو بھی اس وقت میرے پاس پریزنٹ تھا؟ تو دی آنسر از یس اینڈ نو بوتھ. اٹس ہاؤ یو ٹیک اٹ. سر عقل اور نصیب میں کیا فرق ہے؟ This again is very interesting. اس میں بڑے خوبصورت نقطہ مجھے ایک پشتو کے شاعر ہیں, پختون شاعر رحمان بابا, بہت فیمس ہیں, بہت نون ہیں. ان کا ایک جملہ ایک شعر کی صورت میں یاد آیا. عقل مغواڑا بخت غواڑے رحمانہ, عقل مغواڑا بخت غواڑے رحمانہ, عقل مند بختاورونا دے غلامان دے. مطلب عقل مت مانگو اے رحمان, بخت مانگو, بخت نصیب مانگو. کیونکہ دیکھنے میں اکثر آیا ہے کہ جو نصیب والے بھی ہیں, جو عقل والے بھی ہیں, وہ نصیب والوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. تو نصیب جس کے اچھے ہوتے ہیں وہ راج کرتا ہے. اردو کی ایک کہاوت ہے, ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہے کراچی میں, روپ کی روئے اور بھاگ کی کھائے. جس کا روپ اچھا ہے, جو خوبصورت ہے, خوش شکل ہے, ضروری نہیں ہے کہ اس کی ڈولی اٹھے, ضروری نہیں ہے کہ اس کی شادی ہو, لیکن جس کے بھاگ اچھے ہیں, جس کے نصیب اچھے ہیں, ہو سکتا ہے کسی بادشاہ کی وہ بیوی بن جائے. تو نصیبوں کا بھی بڑا انفلوئنس ہے ہماری لائف میں کہ
عقل تو ٹھیک ہے، شعور ہے، ذی شعور ہونا، نالج حاصل کرنا، لیکن نصیب کا بھی بڑا رول ہے. جو بدبخت ہے وہ بدبخت ہے. Not that he cannot change that, he or she. One can always try to do that. But اگین حضرت علی کا بھی مقولہ ہے، اسی میں ریفرنس کے طور پہ یوز کروں گا کہ وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ کبھی نہیں ملتا. اور یہ فیکٹ ہے. آپ لاکھ کوشش کر لیں الٹے سر کے بل ہو جائیں، لیکن جو آپ جس وقت لکھا ہے اور جو نصیب میں آپ کے ہے وہی آپ کو ملے گا، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. سر اگر آپ اپنے زندگی کے تجربات اور سفر کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی کا خلاصہ بیان کرے تو وہ کیا ہوگا؟ آپ کے خیال میں آپ کی زندگی کا سب سے اہم سبق کیا ہے جو آپ دنیا کو سکھانا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دنیا آپ سے سیکھ لے؟ میں جو میرا فزیکل سفر ہے، جو میرا دینی سفر ہے، جو میرا تصوف کا سفر ہے، اس میں نے ایک ہی چیز سیکھی ہے، اور اگین وہ قرآن ہی کے ریفرنس سے میں یوز کروں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اور اگر تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو گے تو میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کروں گا. تو میری زندگی کا لب لباب یہی ہے کہ ٹرائی ٹو ڈو جسٹس، ٹرائی ٹو بی گڈ وتھ پیپل، اور وہ لوٹ کے آتا ہے. جو مزہ دینے میں ہے وہ لینے میں نہیں ہے. رب سے مانگو اور اس کے لوگوں کو دو، کیونکہ اس نے جو تمہیں دیا ہے وہ ایکچولی تمہارا نہیں ہے. یہ تو تم سمجھتے ہو نا کہ وہ تمہارا ہے، اور اللہ یہی کہتا ہے کہ مجھے قرضہ دو. مجھے قرضہ دینے سے مراد اس کی یہی ہے کہ یو گیو ٹو پیپل، بیکاز وٹ ایور یو ہیو اس میں سے ایک حصہ اس نے رکھا ہے لوگوں کے لیے. تو یاد رکھیے کہ بانٹنے سے کبھی کمی نہیں آتی، دینے سے کبھی کم نہیں ہوتا، کبھی انسان محتاج نہیں ہوتا. I think this is the best message that I can give to people. سر آج کے اس خوبصورت گفتگو کی وجہ سے مجھے اپنے دل پر کاسا بوجھ محسوس ہو رہا ہے. اگر آپ سر شیخ محمد علی سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں یا کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو سر شیخ محمد علی کے فیس بک اور یوٹیوب کی ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں مینشنڈ ہے. سر بہت شکریہ آپ آئے، ہمیں عزت بخشے. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے علم کو سلامت رکھے. بہت شکریہ بلانے کا.